السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں طاہر حنیف اور میں اپنے تمام چاہنے والوں کو مشعل راہ کے اس پلیٹ فارم پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ کیا آپ کسی بیماری میں مبتلا ہیں یا کیا آپ ایک مضبوط اور طاقتور جسم کے مالک ہیں؟ دونوں ہی صورتوں میں یہ ویڈیو صرف اور صرف آپ کے لیے اور بہت ہی اہم ہے۔ دوستو، صحت اور بیماری زندگی کا ایک حصہ ہیں اور دونوں میں توازن اور صبر کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے، کیونکہ اس دنیا میں جہاں ایک سے بڑھ کر ایک طاقتور موجود ہے تو وہیں ایسی بیماریوں میں مبتلا لوگ بھی ہیں کہ جس سے ہر کوئی پناہ مانگتا ہے۔ آج کی ویڈیو بھی ایک ایسے ہی واقعے سے جڑی ہے جو کہ حقیقی اور عبرتناک ہے اور حال ہی میں چین کے ایک علاقے میں پیش آیا ہے۔ لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہماری آپ سے التماس ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور گھنٹی کے نشان کو دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر نئے آنے والی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے ملے۔ دوستو، یہ کہانی ایک ایسے شخص کی ہے کہ جس کا چہرہ 30 سال تک اس کی رانوں کے ساتھ چپکا رہا۔ یہ کہانی ہے 46 سالہ لی ہوا کی، جسے 1991 میں جوڑوں کا درد شروع ہوا اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے اتنی شدت اختیار کر گیا کہ اس کی ہڈیاں مڑنے لگیں اور کمر ٹیڑھی ہوتے ہوتے اس کا سر گھٹنوں کو جا لگا۔ اس بیماری کا نام اینکلوزنگ سپونڈیلائٹس تھا۔ لوگ لی ہوا کو فولڈنگ مین کے نام سے جاننے لگے کیونکہ اب اس کا سر بالکل اگلی رانوں کے ساتھ چپک چکا تھا۔ کمر کے اس ٹیڑھے پن کی وجہ سے اب نہ تو وہ بیٹھ سکتا تھا اور نہ ہی سیدھا لیٹ سکتا تھا۔ چنانچہ اب وہ مکمل طور پر اپنی بوڑھی والدہ کے رحم و کرم پر تھا، جو کہ اس کا بہت خیال رکھتی تھی۔ لیکن گزشتہ 5 سال میں اس کی بیماری اتنی بڑھی کہ وہ کھانے پینے اور اپنا سر اٹھانے تک سے عاجز آ گیا۔ اس کے چہرے اور رانوں کے درمیان صرف 5 سینٹی میٹر کا فاصلہ رہ گیا تھا۔ لی ہوا کا تعلق وسطی چین کے صوبے ہونان کے ایک غریب گھرانے سے تھا، جنہوں نے مدد کی بہت تلاش کی پر علاج کرنے کے لیے پیسے پورے نہ ہو سکے۔ 2018 میں صوبے کے مقامی ڈاکٹرز نے یہ کہہ کر علاج سے معذرت کر لی کہ اس آپریشن کے دوران مریض کی جان بھی جا سکتی ہے۔ جب اس انوکھے مرض کی خبریں مشہور ہوئیں تو سٹینزن یونیورسٹی جنرل ہاسپٹل میں ہڈیوں اور ڈھانچے کے ماہر پروفیسر ٹاؤ لیورین نے اس کے علاج کا عزم کیا۔ مذکورہ ڈاکٹر پہلے بھی اس نوعیت کے آپریشن کر چکے تھے، مگر یہ ایک نہایت ہی پیچیدہ اور شدید نوعیت کا کیس تھا۔ چنانچہ ضرورت کے مطابق پہلے ریڑھ کی ہڈی، پسلی کے کچھ حصوں اور ران کے ہڈیوں کو توڑا گیا۔ اس کے بعد ریڑھ کی ہڈی کے پورے نظام کو سیدھا کیا گیا۔ اس عمل میں خطرے کی شرح 20 سے 30% تھی اور زندگی بھر کے لیے معذوری کے امکانات بھی غالب تھے۔ لیکن بصورت دیگر اگر آپریشن نہ کیا جاتا تو بھی اس کی صحت اور زندگی اجیرن تھی۔ چنانچہ ڈاکٹرز نے سر توڑ کوشش کی اور 4 مراحل کے بعد مریض کو سیدھا کیا گیا۔ سرجن حضرات نے کامیابی سے ہمکنار ہونے کے بعد اس عمل کو ماؤنٹ ایوریسٹ، جو کہ دنیا کی سب سے بلند برفیلی چوٹی ہے، اس کو سر کرنے کے مترادف قرار دیا۔ اب لائی ہوا ایک واکر کی مدد سے چل پھر سکتا ہے اور امید کی جاتی ہے کہ وہ بہت جلد بغیر سہارے کے چلنے پھرنے اور نارمل زندگی گزارنے کے قابل ہو جائے گا۔ دوستو، یہ تھی آج کی ویڈیو، جو کہ دلچسپ و عجیب تو ہے ہی، اور ہمیں خوشی بھی ہے کہ آخر کار 30 سال بعد لی ہوا نام کا یہ چینی شخص اپنی نارمل زندگی گزارنے کے قابل ہو گیا ہے۔ لیکن اس میں ہمارے لیے ایک سبق بھی ہے کہ ہمیں ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اگر ہم صحت مند ہیں تو صحت کو اچھے کاموں میں استعمال کرنا چاہیے، لیکن اگر خدا نخواستہ ہم کسی بیماری کا شکار ہو گئے ہیں تو بھی صبر کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے۔ تو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے، اور ہمیں امید ہے کہ آپ کو یہ اچھی لگی ہوگی، تو اس کو لائک کیجئے اور اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے۔ اگلی ویڈیو تک اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ ہم آپ سے پھر ملیں گے۔ اللہ حافظ۔